ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال الله عز وجل في مقام آخر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ وہ اکیلا تنہا نظام کائنات کو چلا رہا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ وہ اکیلا تنہا شہنشاہ ہے، باقی سب کے سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، قلاش ہیں، اس کے در کے بھکاری ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے صراط مستقیم کا راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ حاضرین جمعہ، پچھلے
تقریباً مہینوں بھر سے آپ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس پر خطبہ سن رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس موضوع کو تھوڑا سا روک دیا گیا تاکہ عید الاضحیٰ کے مسائل اور ذوالحجہ کے جو فضائل ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ آج سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ آپ تک جو باتیں پہنچ چکی ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی جو سب سے پہلے ظہور پذیر ہونے والی ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ امام مہدی کا جو نام ہے وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ امام یا مہدی یہ ان کی صفت ہوگی۔ امام اس لیے ان کو کہا جائے گا کہ وہ اس وقت کے دور کے تمام مسلمانوں کے خلیفہ اور سردار ہوں گے، اس مناسبت سے ان کو امام کہا جائے گا۔ اور مہدی اس وجہ سے کہا جائے گا کہ وہ جو خلفائے راشدین گزر چکے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، جو ہدایت یافتہ ہیں یہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور قرآن و سنت کے مطابق صحیح حدیث کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کریں گے اور لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلائیں گے بھی، اس لیے ان کو مہدی کہا جاتا ہے۔ تو امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ کہیں آسمان سے ٹپکیں گے نہیں، بلکہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیں گے اور پلیں گے، بڑھیں گے، اس کے بعد اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، لوگوں کے درمیان آئیں گے، یا لوگ ان کے ہاتھوں پر اس وقت بیعت کریں گے جب پوری دنیا میں امن و امان غارت ہو چکا ہوگا، ہر جگہ ظلم ستم، ہر جگہ لوگوں کے درمیان بے چینی بے خوفی کا عالم ہوگا، اور ہر نیک دل انسان، ہر مومن اس بات کا متلاشی ہوگا کہ کوئی آئے جو مسلمانوں کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے اور ان کو صحیح راستے پر لے چلے۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا آئے جو ظلم و ستم کو ختم کرے اور لوگوں کے درمیان امن و امان کو قائم کرے۔ ایسی حالت میں وہ ظاہر ہوں گے، اپنے ملک سے جہاں وہ رہتے ہوں گے مدینہ آئیں گے، مدینہ میں کچھ دن رہنے کے بعد جب وہ وہاں سے آئیں گے تو مکہ آئیں گے اور مکہ میں لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس دور میں جو مسلمانوں کے ممالک ہوں گے، جو اس کے حکمران ہوں گے، مسلمان ملک کے جو بھی حکمران ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، ان کو لگے گا کہ یہ ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی فوج بھیجا جائے گا تاکہ ان پر اٹیک کیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس فوج کو اللہ رب العالمین زمین میں دھنسا دے گا، جس سے یہ بات اور زیادہ عام ہو جائے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور ہر قوم کے، ہر قبیلے کے یا ملک کے بڑے بڑے بادشاہ اور جو رہبر و رہنما ہوں گے، امیر اور خلفاء ہوں گے، وہ لوگ اس پر بیعت کریں گے۔ اس بات کی علامت ہوگی کہ پوری دنیا کے مسلمان ان پر بیعت کر چکے ہیں، اپنا امیر، اپنا خلیفہ، اپنا امام ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد آپ کو غالباً میں نے بتایا تھا کہ امام مہدی کا دور چل رہا ہوگا، اسی وقت دجال کا بھی ظہور ہو جائے گا، دجال ظاہر ہوگا اور دجال نکلے گا۔ دجال سے مقابلے کے لیے اللہ رب العالمین اس وقت جب دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال میں نے بتایا غالباً 40 دن میں پوری دنیا کا جو ہے وہ سیر کرے گا، چکر لگائے گا، اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کی آزمائش کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یعنی اللہ سے لوگوں کو دور کرنے والی سب سے بڑی چیز اگر کوئی دنیا میں آئی ہوگی تو وہ دجال ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی بھی فتنہ ہو یا کوئی بھی چیز آئی ہو تو اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے راستے سے نہیں ہٹایا ہوگا جتنا دجال ہٹائے گا۔ دجال کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پاور دے گا، طاقت اور قوت دیا ہوگا اس کے ہاتھ، اس کو اللہ رب العالمین اتنی قوت دے گا کہ بارش آسمان سے کہے گا بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جائے گی۔ وہ کسی ایسے قبیلے سے، کسی گاؤں سے گزرے گا اور لوگوں کو کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ، لوگ اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم سے
وہاں قحط سالی پڑ جائے گی، لوگ بھوکمری کے شکار ہو جائیں گے، کسی اور جگہ سے گزرے گا اور کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ، لوگ ایمان لائیں گے تو خوشحال ہو جائیں گے، بہت زیادہ ان کو مال و متاع اللہ رب العالمین نوازے گا، اس کے ہاتھ پر یا اس کے ساتھ جنت و جہنم بھی ہوگی، جو حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جنت جہنم اور اس کی جہنم جو ہوگی وہ جنت ہوگی، حقیقت میں ایسا ہی ہوگا۔ اور جو اس کے پاس پانی ہوگا ایک دم بالکل ابلتا ہوا، وہ حقیقت میں ٹھنڈا ہوگا، جو ایک دم ٹھنڈا دکھ رہا ہوگا حقیقت میں وہ سخت گرم ہوگا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری اللہ رب العالمین اس کو قوت و طاقت دے گا۔ سب سے زیادہ اس کے چکر میں آنے والے، اس کے جال میں پھنسنے والے کون ہوں گے؟ یہود ہوں گے، خواتین ہوں گے، کمزور دل مسلمان ہوں گے، یہ کہہ لیجئے کہ دنیا پرست انسان ہوں گے، جو بھی ہوں گے اس قسم کے لوگ اس کے دجل کے، اس کے فریب میں سب سے زیادہ آنے والے ہیں، اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس پر ایمان لائیں گے، اور کفر کو گویا اس پر ایمان لانا کفر کو اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے آگاہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے، اس کے دجل میں آنے سے بچنے کے لیے، اس کے فریب میں پہنچ جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دعائیں سکھلائی ہیں کہ ہم اگر اس دعا کو پڑھتے رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ 4 قسم کی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ غالباً میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو مسیح الدجال کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا، تو دونوں کے ساتھ مسیح کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے اور مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، تمیز کیا ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ ہم نے کئی ایک چیزیں بتائی تھیں، اور سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ دونوں میں تفریق کرنے والا مسیح کا لفظ جو ہے اس لیے ہے کہ عیسیٰ مسیح کو مسیح اس لیے کہا جائے گا، دجال کو مسیح اس لیے کہا جائے گا کہ دنیا میں بہت زیادہ سیر کرے گا، دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، اس لیے ان کو مسیح کہا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاید کچھ بتایا تھا، وہ بات ذہن میں نہیں ہے، دونوں میں تفریق میں نے بتایا تھا۔ دجال کا جب خروج ہوگا تو اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، امام مہدی امامت فرما رہے ہوں گے، یہ فجر کا وقت ہوگا، اور اسی وقت امام مہدی کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد ہوگی اور سفید منارہ اس کا ہوگا مشرقی جانب، اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کا 2 فرشتوں کے درمیان 2 فرشتوں کے ساتھ ان کا نزول ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے امام مہدی ان کو پہچان لیں گے تو وہ مصلی سے ہٹنے کی کوشش کریں گے، یعنی جماعت نماز نہ پڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو مصلی پر بڑھائیں گے، اور پھر ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ پھر دجال سے جنگ ہوگی، دجال مارا جائے گا، اور میں نے غالباً بتایا تھا کہ اس وقت جو اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں اس کی قتل گاہ ہے، وہاں وہ قتل کیا جائے گا۔ دجال کے قتل کے بعد جب امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہیں ان کو دفن کیا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اور اس وقت دجال کے قتل کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے دنیا میں بڑی برکت ہوگی، بہت زیادہ امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، کہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک پھل میں پورا پریوار، پورا اپنا جو کٹمب اس لفظ میں بولتے ہیں گجراتی میں، پورا کھا کر آسودہ ہو جائے گا، اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا، ایک ایسی قوم کا نکلنا ہوگا جس سے مقابلے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اور اس وقت کے اس دور کے جو مسلمان مومنین ہوں گے ان کے اندر بھی یہ قوت نہیں ہوگی کہ اس قوم سے مقابلہ کر لیں۔ وہ قوم کون سی ہوگی؟ وہ قوم وہی ہے جس کا انشاءاللہ اگلے خطبے سے اس کا شروع ہوگا کہ یہ کون سی قوم ہوگی، یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے، یہ آدمی ہی ہوں گے، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگی جانوروں کی شکل میں اور کسی شکل میں، ایسا نہیں ہے، آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہوں گے۔
याजूज माजूज दो नाम है, लेकिन इनका पूरा कुटुंब होगा, पूरा कबीला होगा, ख़ानदान होगा, कसीर तादाद में होंगे, इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे कि अल्लाह के सिवा शायद किसी को मालूम हो, इतनी कसीर तादाद में निकलेंगे। याजूज माजूज की कोई ऐसी अलामत, कोई ऐसी निशानी ख़ास तौर से तो हदीस में नहीं तज़किरा है, कुछ चीज़ों का तज़किरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप देखें, मुस्नद अहमद वग़ैरह में ये है कि उनके बाल लाल लाल होंगे, उनके चेहरे चौड़े होंगे और उनकी आँखें बड़ी बड़ी होंगी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, ये अलामत बताई गई है। और उनकी सबसे बड़ी अलामत तो यही होगी कि जब वो निकलेंगे तो उनसे मुकाबले की ताकत और क़ुव्वत किसी के अंदर नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि उस वक्त के, उस दौर के मुसलमानों को लेकर कहीं अपने आप को छुपा लें, कहीं जाकर वो छुप जाएं, क्योंकि वो किसी को पाएंगे तो उसको मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब वो इस वक्त कहाँ है, इसके बारे में आपको जानना हो तो आप 16वां पारा पढ़िए। 16वां पारा की स्टार्टिंग में, शुरू में इसका तज़किरा है याजूज माजूज का। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या बयान किया है। वाक़या ज़ुल्क़रनैन के ताल्लुक़ से है। ज़ुल्क़रनैन एक बादशाह गुज़रा है जिसकी सोच, जिसकी फ़िक्र ये थी कि पूरी दुनिया में हुकूमत करे, पूरी दुनिया में वो हुकूमत करना चाहता था और इसके लिए वो तगोदो करता था, कोशिश करता था, यहाँ तक कि उसने दूर दराज का सफ़र भी किया है। कुरान करीम 16वें पारे की स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके 3 सफ़र का तज़किरा किया है। 3 सफ़र का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है। एक सफ़र का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह का इशारा भी किया है कि हत्ता इज़ा बलग़ मत्लअ शम्स, और दूसरी जगह की तरफ इशारा किया हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब शम्स, और तीसरी जगह का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा नहीं किया है कि उस किस जानिब सफ़र किया था। मत्लअ शम्स, जहाँ से सूरज तुलू होता था वहाँ तक उसने सफ़र किया था, सूरज जहाँ से तुलू होता था। हत्ता इज़ा बलग़ मत्लअ शम्स, यहाँ तक कि वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ से सूरज निकलता है। सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब की जानिब से निकलता है, लेकिन कहाँ से निकलता है शायद किसी को मालूम हो। हम और आप किसी पहाड़ी इलाके पे जाके ऊपर से देखें, थोड़ी दूर पे 2-4-5 किलोमीटर पे लगता है कि वहाँ सूरज डूब रहा है, लेकिन आप वहाँ पहुँचे तो और आगे दिखता है। इसी तरीके से आप दरिया वगैरह के किनारे खड़े हों तो लगता है कि दरिया के उस साइड 2-4-5 किलोमीटर दूर की जानिब वहाँ सूरज निकल रहा है, लेकिन वहाँ भी आप कश्ती के ज़रिए या किसी पानी वाले जहाज़ के ज़रिए पहुँचेंगे वो भी दिखाई नहीं देगा। हत्ता इज़ा बलग़ मत्लअ शम्स, यहाँ तक कि जब वो सूरज के निकलने की जगह पर पहुँचा, इसका साफ मतलब ये है कि ऐसी जगह पर, दुनिया के आबादी के ऐसे हिस्से पर वो पहुँचा जहाँ के बाद कोई आबादी नहीं थी, जहाँ के बाद उस सूरज तक या और आगे तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, जहाँ आबादी का इख्तिताम था वहाँ तक वो पहुँच गया। उसके बाद सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था और आगे जाने का कोई असबाब, कोई ज़रिया, कोई रास्ता, कोई चीज़ उसको हासिल नहीं हो सकती थी, वहाँ तक वो पहुँचा। दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब शम्स का तज़किरा किया है। यहाँ तक कि वो ऐसी जानिब पहुँचा जहाँ से पर सूरज गुरूब होता है, मग़रिब शम्स, इसका भी मतलब वही है जो मत्लअ शम्स का है, यानी ऐसी जगह तक उसने सफ़र किया जहाँ के बाद कोई आबादी नहीं, कोई जगह नहीं, जहाँ सूरज डूब रहा है वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं, कोई सबब नहीं, आखिरी तक पहुँच गया आबादी के। लेकिन तीसरी चीज़ का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, सुम्मा अतबअ सबबा, फिर उसने एक रास्ता इख्तियार किया। हत्ता इज़ा बलग़ बैन सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमा ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, फिर उसने एक रास्ता इख्तियार किया और चला यहाँ तक कि 2 चोटियों के बीच में पहुँचा। हत्ता इज़ा बलग़ बैन सद्दैन, यहाँ तक कि 2 दीवारों के बीच में पहुँचा। अब कुछ मुफस्सिरीन ने इसका तज़किरा किया है कि ऐसी जगह पहुँचा जहाँ 2 पहाड़ थे, 2 पहाड़ थे बहुत ऊंचे ऊंचे, उसके दरमियान में आबादी थी, लोग रहते थे। ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, वो उनकी ज़बान को समझ नहीं पाते थे, ऐसी ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, बोलते थे कि ज़ुल्क़रनैन उनकी ज़बान को समझता नहीं था। तो उन लोगों ने एक शिकायत की, ज़ुल्क़रनैन से एक शिकायत की और अपना मसला उनके सामने रखा कि इन याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, ये याजूज माजूज की जो कौम है वो ऐसी है कि ज़मीन में फितना फसाद करती है। और एक हदीस के मुताबिक आप देखने जाएं तो उसमें याजूज माजूज को नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की ज़ुर्रियत कहा जाता है।
لیکن یہ تاریخ کا معاملہ ہے، اور تاریخ اہل کتاب سے بھی اس معاملے میں زیادہ نقل آئی ہے، اور اہل کتاب کی کوئی بھی بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی میں ایسا ہی ہے، نہ انکار کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو جو بھی کتابیں ملی، تورات، زبور، انجیل، جو بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نازل فرمائیں، انجیل وغیرہ، اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور اس میں اللہ ہی کی طرف سے ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا ہو، اس لیے انکار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، لیکن قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا صحیح ہی ہے، ایسا ہی ہے، یافس کی اولاد ہی سے ہیں، ایسا کہا نہیں جا سکتا، یا انکار بھی کلی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں پہلے سے لکھا ہو، اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح اس لیے نہیں مانا جا سکتا کہ ان لوگوں نے کتابوں میں کیا کر دیا؟ تحریف کر دیا، اپنی طرف سے بہت چیزوں کو اس میں داخل کر دیا۔ اس لیے لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ ہی ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، نہ انکار کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے۔ بہرحال ذوالقرنین سے ان لوگوں نے شکایت کیا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہمیں فتنہ فساد کرتے ہیں، زمین میں ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں یہی چیز ہے۔ وہ اتنے دنوں سے قید ہیں، ان کی سوچ ہم انسانوں کے بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ جب نکلیں گے نا دنیا میں اتنا فتنہ فساد کریں گے، ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، غالباً صحیح حدیث میں بھی ہم نے کبھی انشاءاللہ لفظ انشاءاللہ پر خطبہ دیا تھا، بتایا تھا کہ یہ دنیا میں جب آئیں گے تو سارے سمندر کے پانی کو پی جائیں گے، سارے جھاڑوں کو تہس نہس کر دیں گے، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی ان کو دکھے گا نہیں تو اپنے تیروں کو اٹھا کے آسمان کی طرف ماریں گے۔ اللہ کے حکم سے اس میں لال رنگ یا خون لگا ہوا واپس آئے گا، تو ان کو لگے گا کہ ہم قتل کر رہے ہیں، ہم مرڈر کر رہے ہیں، آسمان والوں کو ہم مار رہے ہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد یا کچھ تیروں پہ پھر جب یہ خون کا نشان لگنا بند ہو جائے گا، واپس آئے گا، تب وہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہم نے حکومت حاصل کر لی، دنیا والوں کو بھی ہم نے مٹا دیا، اور آسمان والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین پھر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی گردنوں میں بیماری پیدا کرے گا، ان کی گردن میں ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ اس سے سارے کے سارے جتنے بھی ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے ایسے پرندے آئیں گے جو اونٹ کے جیسے ہوں گے، بڑے بڑے پرندے آئیں گے، اللہ کے حکم سے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا لے جا کے ان کو پھینک دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد جو بھی زمین، کیونکہ مرنے کی وجہ سے، ان کے سڑن کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو پھیلی ہوگی، پھر وہ ساری زمین کو اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے سے دھل دے گا اور یہ تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ذوالقرنین سے شکایت کیا کہ یہ زمین میں آتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کو کہا کہ آپ ہماری مدد کرو، اور اس سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا رہبر رہنما بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، آپ ہم سے جو کچھ لینا چاہو، پیسے وغیرہ، ٹیکس وغیرہ، ہم آپ کو دیتے ہیں، اور ہمارے ان کے درمیان کچھ کام کریے کہ ان کا آنا بند ہو جائے۔ تو ذوالقرنین نے کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ رَدْمًا، ایسا کرو کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں تمہیں پیسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ طاقت کی، زور کی، قوت کی، تمہارے بازوؤں کی ہمیں ضرورت ہے، تم ہمارے ساتھ کام کرو، ہمارے ساتھ رہو، اور ہم ایک دیوار بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک دیوار بنائی اور لوہا اور تمام چیزوں کو پگھلا کر پھر اس پہ جمع کیا اور اس پہ ڈالا، اور اتنی بڑی دیوار بن گئی کہ ان کا آنا بند ہو گیا۔ ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، اس راستے سے آتے تھے، راستہ بند کر دیا، ان کا آنا بند ہو گیا۔ اب وہ کب آئیں گے؟ اللہ جب چاہے گا آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی مخفی رکھا ہے کہ وہ کس طرف تھا۔ ذوالقرنین کے تینوں سفر کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، مشرق کی جانب کا، مغرب کی جانب کا، لیکن دیوار کہاں تھی اور یاجوج ماجوج کہاں تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کیوں نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا وہ قوم وہاں سے نکلے گی۔
اور مسند احمد کی روایت کے مطابق غالباً یہ بھی ہے کہ روزانہ دیوار میں سرنگ کرتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں، اس میں سوراخ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے وہ تھک جاتے ہیں، ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور عنقریب ہوتا ہے کہ تھوڑی اور محنت کریں کہ وہ سوراخ کر لیں، نکل جائیں گے، لیکن پھر ان کا سردار کہتا ہے کہ رہنے دو، کل آئیں گے اور پھر اس کی کھدائی کریں گے، پھر اس میں سرنگ بنائیں گے، پھر ہم نکلیں گے۔ ایسے ایسے ان کا معاملہ روزانہ چل رہا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کی مشیت ہوگی کہ اب یہ خروج کریں گے، اس وقت آخر میں جب وہ لوگ تھک جائیں گے، تھوڑا سا باقی رہ جائے گا کہ اب یہ نکل سکیں، تو ان کا سردار اس وقت کہے گا کہ اسی پر رہنے دو، انشاءاللہ کل اس کو ہم کھو دیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے پھر وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جو روزانہ اتنی ہی ہو جاتی تھی جتنا کھودے رہتے تھے، پھر جہاں چھوڑ کے جائیں گے اتنا ہی باقی رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے دن آئیں گے اور کھودیں گے اور اس میں سرنگ بنائیں گے اور سوراخ کر کے نکل جائیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے مختصر واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اب اس کا اور جو بیان ہے قرآن کریم میں یا حدیث میں اگلے خطبے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی ایسی چیزوں سے جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ کے راستے سے ہمیں دور کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرے۔ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ بار الہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ خاص طور سے کوکن اور دوسرے علاقوں میں جو سیلاب سے متاثرین ہیں، رب العالمین اس کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ان کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکال دے۔ رب العالمین ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی سبب ایسا بنا دے کہ ان کے درمیان جو اتنا زیادہ بارش ہے یا اتنا زیادہ سیلاب کا پانی بھرا ہوا ہے، رب العالمین وہ زمین کو حکم دے دے کہ وہ جذب کر لے۔ اللہ رب العالمین جہاں چاہے اس کو لے جا کے ان کی زمینوں کو سکھا دے اور ان کو پھر سے وہاں آباد کرے۔ رب العالمین تو سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو پریشان حال ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، رب العالمین ان کی بیماریوں کو دور کر دے، انہیں شفا کلی عاجلی عطا فرما۔ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ رب العالمین جو اس دنیا سے موحدین، مومنین، متقین جا چکے ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون